السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام، جلد اول، صفحہ نمبر 24۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت اقدس سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے، اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے، جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور چونکہ عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تعمل سمجھ کر رکھ لے تو کوئی حرج بھی نہیں، مگر عدۃ من ایام اخر کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ از اخبار الحکم 12 اپریل 1899۔ تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کا نام معلق ہے اور دوسری کو مبرم کہتے ہیں۔ اگر کوئی تقدیر معلق ہو تو دعا اور صدقات اس کو ٹلا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس تقدیر کو بدل دیتا ہے، اور مبرم ہونے کی صورت میں وہ صدقات اور دعا اس تقدیر کے متعلق کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، وہ عبث اور فضول بھی نہیں رہتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ اس دعا اور صدقات کا اثر اور نتیجہ کسی اور دوسرے پیرائے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی تقدیر میں ایک وقت تک توقف اور خیر ڈال دیتا ہے۔ قضائے معلق اور مبرم کا ماخذ اور پتہ قرآن کریم سے ملتا ہے۔ یہ الفاظ گو نہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو سکتی ہے، اور دعا سے عذاب ٹل جاتا ہے، اور کیا کل کام دعا سے نکلتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کل چیزوں پر قادرانہ تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے پوشیدہ تصرفات کی لوگوں کو خواہ خبر ہو یا نہ ہو، مگر صدہا تجربہ کاروں کی وسیع تجزیے اور ہزارہا درد مندوں کی دعا کے صریح نتیجے بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک پوشیدہ اور مخفی تصرف ہے۔ وہ جو چاہتا ہے محو کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے اس بات کرتا ہے۔ ہمارے لیے یہ امر ضروری نہیں کہ ہم اس کی تہ تک پہنچیں اور اس کی کناں اور کیفیت معلوم کرنے کی کوشش کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک شے ہونے والی ہے، اس لیے ہم کو جھگڑے اور مباحثے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تعالیٰ نے انسان کے قضاء و قدر کو مشروط بھی کر رکھا ہے، جو توبہ خشوع خضوع سے ٹل سکتی ہیں۔ جب کسی قسم کی تکلیف اور مصیبت انسان کو پہنچتی ہے تو وہ فطرتاً اور طبعاً اعمال حسنہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے اندر ایک قلق اور قرب محسوس کرتا ہے جو اسے بیدار کرتا اور نیکیوں کی طرف کھینچے لیے جاتا ہے، اور گناہ سے ہٹاتا ہے، جس پر ہم ادویات کے اثر کو تجزیے کے ذریعے سے پا لیتے ہیں۔ اسی طرح پر ایک مستریب المحال انسان جب خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہایت تذلل اور نیستی کے ساتھ گرتا ہے اور ربی ربی کہہ کر اس کو پکارتا اور دعائیں مانگتا ہے، تو وہ رؤیا صالحہ یا الہام صحیحہ کے ذریعے سے ایک بشارت اور تسلی پا لیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جب صبر اور صدق سے دعا انتہا کو پہنچ گئی تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ دعا، صدقہ اور خیرات سے عذاب کا ٹالنا ایسی ثابت شدہ صداقت ہے جس پر 1,24,000 نبی کا اتفاق ہے،
اور کروڑا صلحاء اور اتقیاء اور اولیاء اللہ کے ذاتی تجزیے اس امر پر گواہ ہیں۔ نماز کیا ہے؟ یہ ایک خاص دعا ہے، مگر لوگ اس کو بادشاہوں کا ٹیکس سمجھتے ہیں۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ بھلا خدا تعالیٰ کو ان باتوں کی کیا حاجت ہے۔ اس کے غنائے ذاتی کو اس بات کی کیا حاجت ہے کہ انسان دعا، تسبیح اور تحلیل میں مصروف رہے، بلکہ اس میں انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے کہ وہ اس طریق پر اپنے مطلب کو پہنچ جاتا ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج کل عبادت اور تقوی اور دین داری سے محبت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک عام زہریلا اثر رسم کا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت سرد ہو رہی ہے، اور عبادت میں جسم کا مزہ آنا چاہیے، وہ مزہ نہیں آتا۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں لذت اور ایک خاص حظ اللہ تعالیٰ نے نہ رکھا ہو۔ جس طرح پر ایک مریض ایک عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ چیز کا مزہ نہیں اٹھا سکتا اور وہ اسے تلخ یا بالکل پھیکا سمجھتا ہے، اسی طرح وہ لوگ جو عبادت الہی میں حظ اور لذت نہیں پاتے، ان کو اپنی بیماری کا فکر کرنا چاہیے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی لذت نہ رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ اس عبادت میں اس کے لیے لذت اور سرور نہ ہو؟ لذت اور سرور تو ہے، مگر اس سے حظ اٹھانے والا بھی تو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب انسان جب کہ عبادت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، ضروری ہے کہ عبادت میں لذت اور سرور بھی درجہ غایت کا رکھا ہو۔ اس بات کو ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدہ اور تجزیے سے خوب سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا دیکھو، اناج اور تمام خوردنی اور نوش دنی اشیاء انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ، مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان، حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محفوظ نہیں ہوتے؟ پھر کیا کوئی دلیل اور بھی اس امر کی اس بات کے لیے مطلوب ہے کہ عبادت میں لذت نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عورت اور مرد کو جوڑا پیدا کیا اور مرد کو رغبت دی۔ اب اس میں زبردستی نہیں کہ بلکہ ایک لذت بھی دکھلائی ہے۔ اگر محض تولد تناسل ہی مقصود بالذات ہوتا تو مطلب پورا نہ ہو سکتا۔ عورت اور مرد کی برہنگی کی حالت میں ان کی غیرت قبول نہ کرتی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کریں، مگر اس میں ان کے لیے ایک حظ ہے اور ایک لذت ہے۔ یہ حظ اور لذت اس درجہ تک پہنچی ہے کہ بعض کوتاہ اندیش انسان اولاد کی بھی پرواہ اور خیال نہیں کرتے، بلکہ ان کو صرف حظ ہی سے کام اور غرض ہے۔ خدا تعالیٰ کی علت گائی تو بندوں کا پیدا کرنا تھا، اور اس سبب کے لیے ایک تعلق عورت اور مرد میں قائم کیا، اور ضمناً اس میں ایک حظ رکھ دیا جو اکثر نادانوں کے لیے مقصود بالذات ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالا تر ہے۔ جیسے عورت اور مرد کے باہمی تعلقات میں ایک لذت ہے، اور اس سے وہی بہرہ مند ہو سکتا ہے جو مرد اپنے قوائے صحیحہ رکھتا ہے۔ ایک نامرد اور مخنث
وہ حظ نہیں پا سکتا، اور جیسے ایک مریض کسی عمدہ سے عمدہ خوش ذائقہ غذا کی لذت سے محروم ہے، اسی طرح پر ٹھیک ایسا ہی وہ کم وقت انسان جو عبادت الہی سے لذت نہیں پا سکتا۔ عورت اور مرد کا جوڑا تو بالکل باطل اور عارضی جوڑا ہے۔ میں کہتا ہوں حقیقی، ابدی اور لذت مجسم جو جوڑ ہے وہ انسان اور خدا تعالیٰ کا ہے۔ مجھے سخت اضطراب ہوتا ہے اور کبھی کبھی یہ رنج میری جان کو کھانے لگتا ہے کہ ایک دن اگر کسی کو روٹی یا کھانے کا مزہ نہ آئے، طبیب کے پاس جاتا ہے اور کیسی کیسی منتیں اور خوشامدیں کرتا ہے، روپیہ خرچ کرتا، دکھ اٹھاتا ہے کہ وہ مزہ حاصل ہو۔ وہ نامراد جو اپنی بیوی سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، بعض اوقات گھبرا کر خودکشی کے ارادے تک پہنچ جاتا، اور اکثر موتیں اس قسم کی ہو جاتی ہیں۔ مگر وہ مریض دل، وہ نامراد کیوں کوشش نہیں کرتا جس کو عبادت میں لذت نہیں آتی؟ اس کی جان کیوں غم نڈھال نہیں ہو جاتی؟ دنیا اور اس کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، مگر ابدی اور حقیقی رافتگی وہ پیاس اور تڑپ نہیں پاتا۔ کس قدر بے نصیب ہے، کیسا ہی محروم ہے، عارضی اور فانی لذتوں کے علاج تلاش کرتا ہے اور پا لیتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ مستقل اور ابدی لذت کے علاج نہ ہوں؟ ہیں اور ضرور ہیں، مگر تلاشی حق میں مستقل اور پویا قدم درکار ہیں۔ قرآن کریم میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے صالحین کی مثال عورتوں سے دی ہے، اس میں بھی سر اور بھید ہے۔ ایمان لانے والوں کو مریم اور آسیہ سے مثال دی ہے، یعنی خدا تعالیٰ مشرقین میں سے مومنوں کو پیدا کرتا ہے۔ بہرحال عورتوں سے مثال دینے میں دراصل ایک لطیف اس کا اظہار ہے، یعنی جس طرح عورت اور مرد کا باہم تعلق ہوتا ہے، اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کا رشتہ ہے۔ اگر عورت اور مرد کی باہم موافقت اور ایک دوسرے پر فریفتہ ہو تو وہ جوڑا ایک مبارک اور مفید ہوتا ہے، ورنہ نظام خانگی بگڑ جاتا ہے اور مقصود بالذات حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرد اور جگہ خراب ہوتا ہے، صدہا قسم کی بیماریاں لے آتے ہیں، آنشک سے محجوب ہو کر دنیا میں ہی محروم ہو جاتے ہیں، اور اگر اولاد ہو بھی جاوے تو کئی پشت تک یہ سلسلہ برابر چلا جاتا ہے، اور ادھر عورت بے حیائی کرتی پھرتی ہے اور عزت و آبرو کو ڈبو کر بھی سچی راحت حاصل نہیں کر سکتے۔ غرض اس جوڑے سے الگ ہو کر کس قدر بد نتائج اور فتنے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح پر انسان روحانی جوڑے سے الگ ہو کر مجذوم اور مخذول ہو جاتا ہے، دنیاوی جوڑے سے زیادہ رنج و مصائب کا نشانہ بنتا ہے۔ جیسا کہ عورت اور مرد کے جوڑے سے ایک قسم کی بقا کے لیے حظ ہے، اسی طرح پر عبودیت اور ربوبیت کے جوڑے میں ایک ابدی بقا کے لیے حظ موجود ہے۔ صوفی کہتے ہیں جس کو یہ حظ نصیب ہو جائے اور وہ دنیا و ما فیہا کے تمام حظوظ سے بڑھ کر ترجیح رکھتا ہے، اگر ساری عمر میں ایک بار بھی اس کو معلوم ہو جاوے تو اس میں ہی فنا ہو جاوے۔ لیکن مشکل تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے اس راز کو نہیں سمجھا، اور ان کی نمازیں صرف ٹکرے ہیں، اور اوپر دل کے ساتھ ایک قسم کی قبض اور تنگی سے صرف نشست و برخاست کے طور پر ہوتی ہے۔ مجھے اور بھی افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ صرف اس لیے نمازیں پڑھتے ہیں کہ وہ دنیا میں معتبر اور قابل عزت سمجھے جاویں، اور پھر اس دنیا سے یہ بات ان کو حاصل ہو جاوے، یعنی وہ نمازیں اور پرہیزگار کہلاتے ہیں، وہ نمازی اور پرہیزگار کہلاتے ہیں، پھر ان کو کیوں یہ کھا جانے والا غم نہیں لگتا کہ جب جھوٹ موٹ
اور بے دلی کی نماز سے ان کو یہ مرتبہ حاصل ہو سکتا ہے، تو کیوں ایک سچے عابد بننے سے ان کو عزت ملے گی، اور کیسی عزت ملے گی؟ غرض میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز میں غافل اور سست اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو اس لذت اور سفر سے اطلاع نہیں جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے، اور بڑی بھاری وجہ اس کی یہی ہے۔ پھر شہروں اور گاؤں میں تو اور بھی سستی اور غفلت ہوتی ہے، 50واں حصہ بھی تو پوری مستعدی اور سچی محبت سے اپنے مولائے حقیقی کے حضور سر نہیں جھکاتا۔ پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اس لذت کی اطلاع نہیں، اور نہ کبھی انہوں نے اس مزے کو چکھا، اور مذاہب میں ایسے احکام نہیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور مؤذن اذان دے دیتا ہے، پھر وہ سننا بھی نہیں چاہیے، گویا ان کے دل دکھتے ہیں۔ یہ لوگ بہت ہی قابل رحم ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی ایسے ہیں کہ ان کی دکانیں دیکھو تو مسجدوں کے نیچے ہیں، مگر کبھی جا کر کھڑے بھی تو نہیں ہوتے۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے نہایت سوز اور ایک جوش کے ساتھ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ جس طرح اور پھلوں اور اشیاء کی طرح طرح کی لذتیں عطا کی ہیں، نماز اور عبادت کا بھی ایک بار مزہ چکھا دے۔ کھایا ہوا یاد رہتا ہے۔ دیکھو اگر کوئی شخص کسی خوبصورت کو ایک سرور کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے خوب یاد رہتا ہے، اور پھر اگر کسی بد شکل اور مکروہ ہیبت کو دیکھتا ہے تو اس کی ساری حالت باعتبار اس کے مجسم ہو کر سامنے آ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی تعلق نہ ہو تو کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح بے نمازوں کے نزدیک نماز ایک تاوان ہے کہ ناحق صبح اٹھ کر سردی میں وضو کر کے خوب راحت چھوڑ کر کئی قسم کی آسائشوں کو کھو کر پڑھنی پڑتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے بیزاری ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس لذت اور راحت سے جو نماز میں ہے اس کی اطلاع نہیں ہے، پھر نماز میں لذت کیوں کر حاصل ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ ایک شرابی اور ایک نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیالے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ دانشمند اور بزرگ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ اور جیسے شرابی کے ذہن میں ایک لذت ہوتی ہے جس کا حاصل کرنا اس کا مقصود بالذات ہوتا ہے، اسی طرح سے ذہن میں اور ساری طاقتوں کا رجحان نماز میں اسے سرور کا حاصل کرنا ہو، اور پھر ایک خلوص اور جوش کے ساتھ کم از کم اس نشہ باز کے اضطراب اور فلق و قرب کی مانند ہی ایک دعا پیدا ہو کہ وہ لذت حاصل ہو، تو میں کہتا ہوں اور سچ کہتا ہوں کہ یقیناً وہ لذت حاصل ہو جاوے گی۔ پھر نماز پڑھتے وقت ان مفاد کا حاصل کرنا بھی ملحوظ ہو جو اس سے ہوتے ہیں، اور احسان پیش نظر ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں بدیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ پس ان حسنات کو اور لذات کو دل میں رکھ کر دعا کرے کہ وہ نماز جو کہ صدیقوں اور محسنوں کی ہے وہ نصیب کرے۔ یہ جو فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، یعنی نیکیاں یا نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، یا دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ نماز فواحش اور برائیوں سے بچاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ باوجود نماز پڑھنے کے پھر بدیاں کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں مگر نہ روح اور نہ راستی کے ساتھ، اور صرف رسم اور عادت کے طور پر وہ ٹکرے مارتے ہیں۔ ان کی روح مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام حسنات نہیں رکھا، اور یہاں جو حسنات کا لفظ رکھا الصلاۃ کا لفظ نہیں رکھا، باوجود یہ کہ معنی وہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تا نماز
تا نماز کی خوبی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کرے کہ وہ نماز بدیوں کو دور کرتی ہے، جو اپنے اندر ایک سچائی کی روح رکھتی ہے اور بعض کی تاثیر اس میں موجود ہے۔ وہ نماز یقیناً برائیوں کو دور کرتی ہے۔ نماز نشست و برخاست کا نام نہیں ہے۔ نماز کا مغز اور روح وہ دعا ہے جو ایک لذت اور سرور اپنے اندر رکھتی ہے۔ ارکان نماز دراصل روحانی نشست و برخاست کے ہیں۔ انسان کو خدا تعالیٰ کے روبرو کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور قیام بھی آداب خدمتگاران میں سے ہے۔ رکوع جو دوسرے حصہ ہے بتلاتا ہے کہ گویا تیاری ہے کہ وہ تعمیل حکم کو کسی قدر گردن جھکاتا ہے، اور سجدہ کمال آداب اور کمال تذلل اور نیستی کو جو عبادت کا مقصود ہے ظاہر کرتا ہے۔ یہ آداب اور طریق میں جو خدا تعالیٰ نے بطور یادداشت کے مقرر کر دیے ہیں اور جسم کو باطنی طریق سے حصہ دینے کی خاطر ان کو مقرر کیا ہے، علاوہ ازیں باطنی طریق اس بات کی خاطر ایک ظاہری طریق بھی رکھ دیا ہے۔ اب اگر ظاہری طریق میں جو اندرونی اور باطنی طریق کا ایک عکس ہے صرف نقال کی طرح نقلیں اتاری جاویں اور اسے ایک بار گراں سمجھ کر اتار پھینکنے کی کوشش بھی کی جاوے تو تم ہی بتلاؤ اس میں کیا لذت اور حظ آ سکتا ہے؟ اور جب تک لذت اور سرور نہ آئے اس کی حقیقت کیوں کر متحقق ہوگی؟ اور یہ اس وقت ہوگا جب کہ روح بھی ہمہ نیستی اور تذلل تام ہو کر آستانہ الوہیت پر گرے، اور جو زبان بولتی ہے روح بھی بولے۔ اس وقت ایک سرور اور نور اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس کو اور کھول کر لکھنا چاہتا ہوں کہ انسان جس قدر مراتب طے کر کے انسان ہوتا ہے، یعنی کہاں نطفہ بلکہ اس سے بھی پہلے نطفہ کے اجزائے مختلف قسم کی اغذیہ اور اس کی ساخت اور بناوٹ، پھر نطفہ کے بعد مختلف مدارج کے بعد بچہ، پھر جوان، بوڑھا، غرض ان تمام عالموں میں جو اس پر مختلف اوقات میں گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا معرفت ہو اور وہ نقشہ ہر آن اس کے ذہن میں کھینچا رہے، تو بھی وہ اس قابل ہو سکتا ہے کہ ربوبیت کے مقابلہ میں اپنی عبودیت کو ڈال دے۔ غرض مدعا یہ ہے کہ نماز میں لذت اور سرور بھی عبودیت اور ربوبیت کے ایک تعلق سے پیدا ہوتا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو عدم محض یا مشابہ بالعدم قرار دے کر جو ربوبیت کا ذاتی تقاضا ہے نہ ڈال دے، اس کا فیضان اور پرتو اس پر نہیں پڑتا، اور اگر ایسا ہو تو پھر اعلیٰ درجہ کی لذت حاصل ہوتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی حظ نہیں ہے۔ اس مقام پر انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمہ کی طرح بہتی ہے، اور ماں سوائے اللہ سے اسے انقطاع تام ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ اس اتصال کے وقت ان دو جوشوں سے جو اوپر کی طرف سے ربوبیت کا جوش اور نیچے کی طرف سے عبودیت کا جوش ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کا نام صلاۃ ہے۔ بس یہی وہ صلاۃ ہے جو سیئات کو بھسم کر جاتی ہے اور اپنی جگہ ایک نور اور چمک چھوڑ دیتی ہے، جو سالک کو راستہ کے خطرات اور مشکلات کے وقت ایک منور شمع کا کام دیتی ہے، اور ہر قسم کے خس و خاشاک اور ٹھوکر کے پتھروں اور خارج خس سے جو اس کی راہ میں ہوتی ہیں آگاہ کر کے لے بچ جاتی ہے۔ اور یہی وہ حالت ہے جبکہ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باقی انشاءاللہ یہی مضمون آگے اور ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔